دیکھیں نہ تو کوئی پیر بغارہ وڈیرہ نظام ہے، ایک گدی ہے جو کہ 14 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ایک بڑی بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے اردو سپیک لوگوں کا موقع نہیں ملتا۔ میں سب سے بڑا اردو سپیک موجود ہوں، سندھ کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں اسٹوڈنٹس کا، تو صوبائی کابینہ میں میرا نام تھا۔ اس کے علاوہ ابھی بھی میں فنکشن لیگ کا ڈپٹی کنوینر ہوں کراچی زون کا، کہ انہوں نے سندھ کو دیا کیا ہے، کیا دیا؟ صرف اللہ والا کرے۔ اگر صرف کراچی کی بات کی جائے جو کہ سندھ کا بیٹا ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، چنیسر میں چرچ کے اڈے، سچل میں چرچ کے اڈے، چکرا گوڑ میں چرچ کے اڈے، تون جہاں مراد علی شاہ صاحب جہاں خود مقیم ہیں، وہاں پہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہو اس کو نوکری نہیں دی جائے کیونکہ وہ قابل ہے۔ ہاں وہیں پر ہی کوئی ان پڑھ نوجوان ہوگا اس کو نوکری دی جائے کیونکہ وہ سائیں کا ماننے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر بھائی جان۔ پروفیسر بھائی جان کی ایک اور کہانی کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں۔ میرے ساتھ آج یہاں پر سید اسامہ جعفری صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کراچی زون کے ڈپٹی کنوینر ہیں اور جو ہے فنکشنل لیگ کے ایک بہت اہم حصہ ہیں جو کراچی کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ کراچی اور سندھ کے ایشوز بہت زیادہ چل رہے ہیں جس کے اوپر کراچی کا رہنے والا، سندھ کے رہنے والا بہت زیادہ پریشان ہے، مگر یہ سیاستدان آیا اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اب مسلم لیگ فنکشنل کیا کر رہی ہے، اسامہ جعفری کا کیا کردار ہے، آج بات کرنا چاہیں گے۔ اسامہ بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر ٹائم دیا کراچی کے موضوع پر، سندھ کے موضوع کے اوپر بات کرنا۔ کراچی ٹوٹا پوٹا ہے، کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں، فنکشنل لیگ اس وقت جو ہے کس پوزیشن پہ، اور آپ کراچی لیول پر ڈپٹی کنوینر کے طور پر کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کراچی کے حوالے سے تھوڑا سا بات کیجیے پہلے۔ السلام علیکم علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے مدعو کیا یہاں پر، میں آپ کے پاس یہاں پر آ کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ در حقیقت اگر بات کی جائے تو 15 سال سے یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، ٹھیک ہے۔ 15 سال کے اندر انہوں نے دیا کیا کراچی کو؟ اب میں اوور آل سندھ کی بات کرتا ہوں، صرف کراچی کی بات نہیں کرتا، پورے صوبے میں ان کی حکومت قائم تھی، کراچی سے لے کر کشمیر تک انہوں نے دیا کیا؟ دیکھیں اگر کچھ کرنا ہوتا ہے 2 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا اور خلافت قائم ہوتی ہے، اور خلافت قائم ہو کے جب وہ ممبر چھوڑ کے مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری گاڑیاں بگیاں کھڑی ہوتی ہیں، سواریاں کھڑی ہوتی ہیں، شاہی سواریاں کھڑی ہوتی ہیں، شاہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پر وہ پوچھتے ہیں کس کے لیے کھڑی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی جناب آپ خلیفہ قائم ہو گئے اور آپ جو ہے اللہ بھلا کرے خلیفہ قائم ہو گئے تو آپ کے لیے یہ سواریاں آئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جس طرح عمر اپنے پیروں پہ چلتا ہوا مسجد کی طرف آیا ہے، وہ عمر اپنے گھر پہ جو ہے پیدل ہی چلا جائے گا۔ تو بتاتے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر جو ہے حق قائم ہو گیا تھا، خلافت نافذ ہو گئی تھی، اسلام نافذ ہو گیا تھا۔ یہاں 15 سال سے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آج سوال کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہ انہوں نے سندھ کو دیا کیا ہے، کیا دیا؟ صرف اللہ والا کرے۔ اگر صرف کراچی کی بات کی جائے جو کہ سندھ کا بیٹا ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، چنیسر میں چرچ کے اڈے، سچل میں چرچ کے اڈے، چکرا گوڑ میں چرچ کے اڈے، تمام گوڑ کے اندر صرف چرچ کے اڈے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پورے سندھ کو سسٹم دے دیا، وہ سسٹم جس کے تحت کوئی عام آدمی کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اور میرا عام جیسا شخص جو ہے کسی بھی ادارے میں جا کے بات کرتا ہے تو بات کرنا تو بہت دور ہے، اس کو ادارے کے گیٹ کے اندر نہیں آیا دیا جاتا کیونکہ وہ عام آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے رشوت کھلانے کو، وہ عام آدمی ہے، اس کے پاس کسی افسر کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنا کام نہیں کروا سکتا۔ یہاں پر وہی بندہ قائم ہے، یعنی کہنے کا مقصد وہ ہے جو رشوت دے سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جس کے لیے اب توڑنے کے لیے الحمدللہ امام حسین نے ایک بات فرمائی تھی، مر منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ اگر تم دیکھو کوئی ایسا حکمران جو تم پہ مسلط ہو جائے، جو کہ سنت کے خلاف ہو، جو کہ تمہارے رسم و رواج کے خلاف ہو، جو کہ عیاش حکمران ہو، تو ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ اور الحمدللہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام جو ہے یزیدیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، آج ان کی اولاد سائیں سبقت اللہ شاہ کی صورت میں جو موجودہ پیر پگارہ ہیں ان کی صورت میں آج ہم لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سندھ کے اندر اور سندھ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اور در حقیقت اور ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے، کوئی بڑی باتیں نہیں کرتے ہم یہاں پر کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم فوق در حقیقت جب حق قائم ہوگا انشاءاللہ پورا سندھ دیکھے گا، کراچی سے کشمیر تک انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ کام ہے وہ بھی ہوں گے، سندھ کی ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات کروں میں تو جو ہسپتال کا نظام ہے نا وہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہو کراچی ہو یا انٹیریئر سندھ ہو، مائیں جو ہیں دروازوں پہ بچے جن رہی ہیں، اندر ہاسپٹل میں بیڈ نہیں خالی، کوئی بچے کو کتے کاٹ لیتا ہے، ہمارے ہسپتال میں ویکسینیشن تک موجود نہیں ہے۔ آپ نے کتے کاٹنے کی بات کی، میں نے سب سے پہلے آپ سے سوال کیا سندھ کا، کراچی کا، آپ فوراً جو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر برس پڑیں۔ کراچی پورا ٹوٹا ہوا ہے، بن رہا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں دیکھ رہے ہیں، گٹر کے ڈھکنے بنائے جا رہے ہیں، کراچی کو یہاں پر بنایا جا رہا ہے، بلڈنگیں جس طریقے سے یہاں پر جل جاتی ہیں، اس کے بعد اقدامات ہو رہے ہیں، اعلانات یہاں پر ہو چکے ہیں کہ ہر شاپنگ مال میں
फायर सिस्टम होगा, गटर के ढक्कन लगा दिए जाएंगे, तो उससे मुतमईन है आप? 15 साल तो छोड़ें, अभी मेयर कराची जो आए हैं उनके करने के ऊपर जो है मुतमईन है आप? देखिए ये ना जो अब देख रहे हैं ढक्कन लगा रहे हैं, और इसके अलावा जो है अल्लाह ना करे किसी बिल्डिंग में, जैसे अभी एक आरजे मॉल वाला हादसा हुआ, इसके अलावा वो जो कौन सा वाक़या, ये अर्शी सेंटर, यहाँ पर जो वाक़या हुआ, ये दोष है। देखिए सबसे पहले तो ये देखा जाए ना, इनको बनवाया किसने, बुनियाद सबसे पहले किसने रखवाई, कहाँ नक्शे पास हुए इनके? जब हादसा पेश आ गया तो तब वहाँ जाके अयादत कर रहे हैं और ताज़ियत कर रहे हैं। जिस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने वहाँ पर नक्शे बनाए हैं, और गैर जो है सबसे, मैं बोलता हूँ कराची बल्कि पूरे सिंध का सबसे करप्ट तरीन इदारे की अगर बात की जाए, सर फहरिस्त और सफ़े अव्वल में अगर खड़ा होगा तो SBCA खड़ा होगा। क्योंकि आप देखिए ना, रेजिडेंशियल पे कमर्शियल, ज़ाहिर सी बात है, एक इलाके में 10 घर बनने की जगह जब वहाँ 25 बिल्डिंगें बन जाएंगी तो वहाँ का सेवरेज का निज़ाम कैसे बेहतर होगा, वहाँ की रोडें बेहतर कैसी होंगी? इसमें क्या सियासी जो है इसमें इंटरप्शन होती है, उनका कोई अमल दखल होता है आपके हिसाब से? जो है सिंध हुकूमत का या कराची में करते धरता जितना भी है, उनका कोई जो है अमल दखल होता है इसमें? बिल्कुल जनाब, ये तो सारी सियासी भर्तियाँ हैं ना, ये कोई मेरिट पे भर्ती नहीं है। एक इंटीरियर का यानी 7 जहाँ मुराद अली शाह साहब जहाँ खुद मुकीम हैं, वहाँ का एक पढ़ा लिखा नौजवान हो, उसको नौकरी नहीं दी जाए क्योंकि वो काबिल है। हाँ, वहीं पर ही कोई अनपढ़ नौजवान होगा, उसको नौकरी दी जाए क्योंकि वो साईं का मानने वाला है। जो साईं साईं कहने वाला उसको नौकरियाँ मिलती हैं, चाहे वो कराची का पढ़ा लिखा नौजवान हो या कश्मीर या लाड़काना किसी भी इस शहर का नौजवान हो, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी को सिर्फ वो लोग चाहिए जो कि इनका सिस्टम चला सकें, जो कराची शहर के अंदर चर्च चला सकें, कब्जे कर सकें। इसके अलावा जो है एक जो इनका सिस्टम चल रहा है, आप मुझे मैं बताऊँ, SBCA को चाहिए वो इदारा बंद कर दे। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो है साई निज़ाम, पीर पगाड़ा, यहाँ पर जो जिस तरीके से बात की जाती है कि वडेरा सिस्टम है, तो पीर पगाड़ा साहब ने क्या सिस्टम रखा हुआ है? आप क्या उनके रिश्तेदार हैं? क्या वहाँ पर रिश्तेदारी के बेस पर जो है सीटें मिलती हैं या जो है ओहदे मिलते हैं? अच्छा देखिए, ना तो कोई पीर पगारा वडेरा निज़ाम है, एक गद्दी है जो कि 14 साल से चली आ रही है, एक पीरी मुरीदी का निज़ाम है, एक पीर तरीक़त रहबर शरीयत है, वो उस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं, वही निज़ाम चला रहा है। कोई वडेराइज़म निज़ाम नहीं कि वो वडेरे हों, नीचे सारे जो है उनके वो ग़ुलाम हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर बात की जाए, वो सिर्फ एक पीर हैं और जो गद्दी चली आ रही है, उसके बाद जो है जो सीट पर आता है वो बेसिकली पीर पगारा होता है। ना कोई वडेराइज़म निज़ाम है, ना कोई ऐसी किसी के अल्लाह न करे, और ना मैं उनका कोई रिश्तेदार हूँ। उनका ताबूत सिंधी स्पीकिंग है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, वो इमाम मूसा कासिम की औलाद में से हैं, मैं इमाम जाफ़र सादी की औलाद में से हूँ। मेरा और सबसे बड़ी बात ये, लोग कहते हैं कि इनमें जो है उर्दू स्पीक लोगों को मौका नहीं मिलता, मैं सबसे बड़ा उर्दू स्पीक मौजूद हूँ। अगर पहले आज साहब का 3-4 साल पुरानी बात की जाए तो मैं सिंध का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ स्टूडेंट्स का, तो सूबाई काबीना में मेरा नाम था। इसके अलावा अभी भी मैं फंक्शन लीग का डिप्टी कन्वीनर हूँ कराची जोन का। तो इसमें कोई तफरकेबाजी नहीं है, कोई लसानियत परस्ती नहीं है। और यहाँ पर आपकी बात से 2 बातें निकली। एक, आपने बात की कि जो है यहाँ पर वडेरा सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात, उर्दू स्पीकिंग के बात की। एक पीपल्स पार्टी, एक MQM पाकिस्तान, यहाँ पर हम सिर्फ इन 2 सियासी जमातों को देखते हैं। आपकी जमात अगर जो है यहाँ पर जो है आवाम वोट दे तो किस बेस के ऊपर वोट दे? क्या वडेरा सिस्टम, क्या उर्दू स्पीकिंग, क्या आवाम की खिदमत कर सकते हैं आप? देखिए, खिदमत तो बंदा तब करता है जब इक़्तिदार में आता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पूरे सिंध की आवाम ने इनको 15 साल से आजमा लिया है ना। 15 साल में इन्होंने चूरन के अलावा, मंजर के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ एक निज़ाम दिए, करप्ट निज़ाम दिए, जिनमें हर इनका मिनिस्टर करप्ट है। मैं कहता हूँ ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इलेक्शन करेंगे और हम लड़ेंगे, आज इनकी केसेस खोले जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, इनमें से एक भी यहाँ नहीं टिकेगा। और अगर हमारी ही बात की जाए, GDA की बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह साबका पीर साहब वगैरह साईं शाह मर्दान शाह साहब के टाइम का उठा के देख लें और आज भी उठा के देख लें, हमारी क़यादत पे कोई भी अल्लाह ना करे कोई भी दाग नहीं है। हमारी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी साबका ज़माने में भी साफ़ थी और प्रेजेंट में भी हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी आपको साफ़। इस तरीके से आम तौर पर जो है सियासी ओहदेदारान इस तरह, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं सड़क पर बैठकर जो है इंटरव्यू दूंगा आपको और जो बात करनी होगी सड़क पर बैठकर करूंगा, तो जितने बड़े बड़े वज़ीर हैं, जितने बड़े बड़े ओहदेदार हैं किसी भी सियासी पार्टी के, इस तरीके से क्यों नहीं कहते कि मैं सड़क पर आवाम के दरमियान में बैठ कर के, जहाँ से आवाम गुजर रही हो वहाँ पर आवाम की बात करूँ? वो आपने एक शेर शायद सुना होगा ना, जब कमीने उरूज बातें हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। तो हकीकत वो बात है, अगर अवामी नुमाइंदा असम्बलियों तक पहुँचेगा, अवामी नुमाइंदा ही आवाम की दर हकीकत नुमाइंदगी करेगा, तो वो उसको रोड पर बैठने में कोई बात नहीं है। एक ऐसा बंदा जो कि उस हल्के से ताल्लुक़ ना रखता हो, उस इलाके से ताल्लुक़ ना रखता हो, जब वो आके इलेक्शन लड़ेगा उसको कोई दुख नहीं है आपका।
اس کو کوئی دکھ نہیں ہے آپ کو. اس کو کیا پتا کہ کسی کے گھر میں گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی, کسی کے گھر میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, کسی کے بچے کو کتا کاٹ رہا ہے. اپنے تبھی تو کہتے ہیں جو اپنے قریبی لوگ ہیں, جو اپنے لوگ ہیں, ان میں سے نمائندے چنو. اپنے نمائندے اچھے چنو, آپ ان میں اپنے نمائندے اچھے چنو. جب آپ کی نمائندگی کریں تو آپ کا درد تو محسوس کریں کم سے کم. ایک آخری سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گا. عام انتخابات ہونے کو آ رہے ہیں, تقریباً 2 مہینے کا عرصہ رہ گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, پاکستان مسلم لیگ نون, یہاں پر بہت ساری مسلم لیگ بنی ہوئی ہیں. کراچی کی عوام جو ہے کس کو ووٹ دے, مسلم لیگ فنکشنل کو کیوں ووٹ دے, اور عام انتخابات میں بہت زیادہ جو ہے گھومی ہوئی ہے عوام, ووٹ کس طریقے سے دے اور کس عوام کو دے, اور آپ کی پارٹی کی طرف جو ہے کیوں آئے؟ دیکھیں ہمارا تو بیسکلی ہم لوگ ہمارا الائنس بنا ہوا ہے جی ڈی اے کا, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس. تو میں تو صرف ان عوام کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سب کو آزما لیا ہے, ایک دفعہ آپ جی ڈی اے کو آزمائیں. اور انشاءاللہ دیکھیں نا, سب سے پہلے جب آپ کسی کے قریب جاتے ہو اس کا آپ کردار دیکھتے ہو, تو ہمارا کردار دیکھیں, ہماری تاریخ دیکھیں. جس طرح ہم نے 65 کے اندر پاکستان کو 1857 کی جنگ آزادی سے دیکھیں ہمارا کردار, پیر صاحب پگارا کا کردار کیا, سائیں سوریہ بادشاہ سے لے کر موجودہ پیر پگارا سائیں سید صفوت اللہ شاہ تک ہمارا کردار دیکھیں. 1857 کی جنگ آزادی میں ہی ہمارا جو ہے بڑا نمایاں کردار تھا. ہم پاکستان بنانے والے بھی ہیں اور الحمدللہ پاکستان بچائیں گے بھی انشاءاللہ. یہاں پر میرا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کراچی میں بہت مسئلے یہاں پر چلتے ہیں. پورا کراچی یہاں پر ٹوٹا ہوتا ہے, گٹر کے ڈھکن کے نام پر جو ہے ووٹ مانگا جاتا ہے اور کراچی کے ساتھ یہاں پر کھلواڑ کیا جاتا ہے. آیا جو ہے کراچی میں ایک اور سیاسی پارٹی کچھ کر سکتی ہے؟ پیر پگاڑا کیا واقعی ایک وڈیرا سسٹم ہے, یا اس جیسے اسامہ جعفری جیسے جو ہے اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے سیاست میں پیر پگاڑا کی فنکشنل جو ہے مسلم لیگ میں کچھ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت بڑے سوال یہاں پر کراچی کے لیے, سندھ کے لیے, خاص طور پہ عام انتخابات جو ہونے والے ہیں اس میں چناؤ کے لیے بہت بڑے اہم سوالات اسامہ نے بھی کیے اور کراچی کی عوام, پاکستان کی عوام بھی کر رہی ہے. فیصلہ آپ کا ہے.